السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی عرصے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے کوآپریٹو اکاؤنٹنگ سسٹم برائے رہائشی انجمنیں۔ دیکھیں، عام طور پر جو ہے کوآپریٹو سوسائٹیز میں جو اکاؤنٹ تیار کیے جاتے ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اکاؤنٹ تیار کیے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر کمرشل طریقہ کار کے تحت کیے جاتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے یہ کمرشل ادارہ نہیں ہیں۔ اس میں تو جو ہے کہ سب جو پیسہ ممبران سے لیا اور جو اس کے جس مقصد کے لیا وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اس میں نفع نقصان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا۔ جس کمرشل بیس پہ جو بنتے ہیں اس میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے اس پر ایک مضمون کافی لکھا ہے اور تفصیل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو طریقہ کار ہے حسابات لکھنے کا، اس کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کا اکاؤنٹ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ خرچ بھی کریں گے لیں گے، لیکن اس کے لیے کو صحیح آپ طور پر اس کو وضاحت کر سکیں گے اور نہ صحیح طور پر آپ پیسے خرچ کر سکیں گے۔ اس لیے میں نے یہ آپ کے عنوان کے تحت آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کا کاروباری حساب کتاب اکاؤنٹنگ کے مروجہ اصول پر ہی انحصار کرتی ہے۔ ان اصولوں میں اکاؤنٹنگ پرنسپل پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ کاروباری نوعیت کے اعتبار سے ان کے تیار کرنے اور مختلف کھاتوں کو بنانے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن حساب کتاب کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ان اصولوں کی پوری دنیا میں مسلمہ حقیقت کا درجہ حاصل ہے۔ اسی طرح امداد باہمی کے انجمنوں کا بھی ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قانون امداد باہمی مجریت 2020 اور انجمنوں کے امداد باہمی کے رول 2020 میں خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہر انجمن یہ انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ حساب کتاب قانون امداد باہمی 2020 اور قواعد 2020 کے مطابق تیار کریں۔ اس سلسلے میں ایکٹ اور رولز اور بائی لاز میں اہم دفعات رکھی گئی ہیں، جس کا تذکرہ ہر انجمن کے قواعد و ضوابط میں بائی لاز میں لازمی ہوتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 10 سوسائٹیز میں 8 سوسائٹیز کو وہ اپنی ہی بائی لاز کو نہیں پڑھتے۔ اس میں جو قواعد و ضوابط بتائے گئے ہیں وہ اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو بہت ساری سوسائٹیز کے جو اکاؤنٹ وہ غلط ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بخشش کے لیے تو آپ ہاتھی بھی دے دیں، لیکن حساب کے لیے رتی کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر بیشتر انجمنیں اس بات کا خیال نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ انجمنیں جو انتہائی ایمانداری کے ساتھ رقم وصول و خرچ کرتی ہیں، ان پر بھی بددیانتی و حسابات میں ہیر پھیر کا الزام لگ جاتا ہے۔ نہ کردہ گناہ کی پاداش میں معاشرے میں بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے۔ علاوہ اس کے محکمہ امداد باہمی کی طرف سے جو آڈیٹر انجمن کے حسابات کی تنقید کاری کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو بھی حسابات کی جانچ پڑتال میں مشکلات پیش آتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف نوعیت کے اعتراضات وجود میں آتے ہیں۔ بلا وجہ الزامات
اور ان کی درستگی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس انجمن کے اراکین اور کارکنوں میں عام فہمی پیدا کی جانی چاہیے تاکہ لوگ اپنی انجمنوں کے حساب کتاب کو صحیح خطوط پر رکھ سکیں۔ یہاں پر میں نے خاص طور پر اللہ کے تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود ہی جواب دینا پڑے گا، جیسا کیا ہے ویسا پائے گا۔ اللہ نے جو حلال اور طیب روزی دی ہے اسے شکر کے ساتھ کھاؤ، حرام اور مردہ چیزوں سے احتراز کرو۔ انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ اس کے تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور یہ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے، اگر اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہے یا کوئی ابہام ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔